یہ جو استعمار اور نو استعمار کے حوالے سے ہم نے یہاں گفتگو شروع کی تھی، آج الحمدللہ اس کا جو ہے یہ 50واں سیشن ہے، اور اب کے بعد انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس میں گیپ دیں گے، اور پھر میں آخر میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ ہم اگست کے شروع میں اس کو تھوڑا نئے انداز سے کچھ موضوعات کو بدل کے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہم بات کر رہے تھے یہاں پر جو استعمار کا دور ہے، اس میں جس کو فکر اسلامی کہتے ہیں، کیونکہ فکر اسلامی کی اصطلاح بجائے خود ایک نئی اصطلاح ہے۔ ایک جگہ پہ جیسے بات ہو رہی تھی، وہاں بڑے علماء بھی تھے اور لوگ بھی تھے، تو وہاں پر یہی کہا گیا کہ بھئی فکر کے لفظ میں مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو جیسے مفکر اسلام لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ قریب کے دور میں مولانا علی میاں علیہ رحمہ کو جو ہے وہ مفکر اسلام لوگ کہتے ہیں۔ بالکل ابھی دور میں اہل دیوبند کے ہاں مولانا زاہد الراشدی، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ تو بس، اور پھر یہ کہ بھی فکر کا لفظ تو پرانا ہے، فکر کا لفظ پرانا ہے، ظاہر ہے کہ فکر ایک خاص معنوں میں کہ معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر کرنا، تو لیکن یہ بات کہ تفکر ایک فیکلٹی کے طور پہ، ٹھیک ہے، ایک فنکشننگ کے طور پر، ایک عمل کے طور پہ تو معروف ہے، لیکن الفکر یا فکر، اور پھر اس کی اضافت اس طرح کی کہ الفکر الاسلامی یا فکر اسلامی، یہ بہرحال جدید دور کی پیداوار ہے، اور مفکر یعنی مفکرین پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے تو جیسے علوم نبوت ہے نا، ان کے وارثین ہیں تو مختلف شعبے ہیں، تو کسی ایک شعبے میں یعنی عمومی طور پر آپ نے سب کی تحصیل کی ہے، اور کسی ایک خاص شعبے میں آپ کا تخصص ہے، اس نسبت سے آپ کا تعارف ہے کہ بھئی یہ صاحب جو ہیں محدث ہیں، یہ مفسر ہیں، یہ فقیہ ہیں، یہ اصولی ہیں، یہ متکلم ہیں، یہ صوفی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جیسے آپ کا تعارف ہے۔ لیکن یہ فکر اسلامی یا مفکر کے عنوان سے جیسے آپ کو ایک لائسنس مل جاتا ہے، اور دین کے ہر شعبے میں آپ بے تکلف جو ہے بغیر کسی استناد کے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہرحال اس لفظ پر بھی غور ہونا چاہیے کہ بھئی یہ لفظ جو ہے وہ کہاں سے چلا ہے اور اس کی کیا جینیالوجی ہے۔ تو اس میں ہم سفیر احمد خان، کیونکہ وہ سر خیل ہیں اسلامک ماڈرنزم یا اسلامک جدت پسندی کے، ان کا ہم نے ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم نے ذکر کیا چراغ علی صاحب کا، مولوی چراغ علی، پھر سید امیر علی، جسٹس امیر علی، پھر الطاف حسین حالی کا، اور اب ہم تذکرہ کر رہے ہیں بلکہ علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمہ کا۔ پچھلی مرتبہ شروع میں نے دبستان شبلی کا بھی ذکر کیا تھا، تو یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ خانہ سات اصطلاح ہماری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ٹھونسی جا رہی ہے، یعنی جس دبستان کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس کو اون کرتے ہیں۔ کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک شذرہ ہے تو وہ پرانا، کیونکہ اس میں مولانا اصلاحی علیہ رحمہ کا تذکرہ ہے کہ وہ آخری جیسے نشانی ہے، اور مولانا تو 97 میں دنیا سے چلے گئے، اور یہ جیسے اشراق میں دوبارہ چھپا ہوگا 2008 میں، تو 2008 میں دوبارہ چھپا ہے، تو اب جو ویب سائٹ پہ ہے تو وہ شاید مقامات میں بھی ہے، تو وہیں سے لیا گیا دبستان شبلی۔ میں بس چند جملے اس کے پڑھ دیتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ جیسے یہ گویا ایک پورا ایک دبستان ہے اور اس کو جیسے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی 1857 جہاں ہماری تاریخ کا وہ سال ہے جس میں ہمارے اقبال کا آفتاب اس بر صغیر میں غروب ہوا، وہاں ایک دوسرا آفتاب اس سال میں مطلع امت پر طلوع بھی ہوا۔ یہ مولانا شبلی کا سال پیدائش ہے، پچھلی مرتبہ عرض کر چکے کہ 1857 مولانا کی جو ہے سن پیدائش ہے۔ سید سلیمان ندوی کے بقول وہ ہنگامہ مشرق میں پیدا ہوئے، اور 1914 کے ہنگامہ مغرب میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہنگامہ مشرق کی طرف سے جیسے آخری سسکی بر صغیر کے مسلمانوں اور ہندو بھی شریک تھے، اس میں ایک ریوالٹ تھا، اور پھر 1914 اس وجہ سے کہ جنگ عظیم اول کی ابتدا کا جو وہ سال ہے، یہ انہی کا دور ہے جس میں مغربی تہذیب سے ہمارا پہلا تعارف ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ امت دو گروہوں میں بٹ گئی۔ ان میں سے ایک گروہ اس بات پر مصر ہوا کہ نہ دین کو خاص اپنے مکتب فکر کے اصول و مبادی اور اپنے اکابر کی رائوں سے بالا تر ہو کر براہ راست قرآن و سنت سے سمجھنا ممکن ہے،
اور نہ مغربی تہذیب اور اس کے علوم اس کے مستحق ہیں کہ وہ کسی پہلو سے اہل دین کی نظروں میں ٹھہریں۔ اب یہ کیریکیچر ہے، یعنی یہ ایک اسٹرا مین بنا رہے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ جیسے یعنی یہ جن لوگوں کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں ان کا یہ موقف نہیں ہے۔ عام طور پہ تو غامدی صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑی دیانت سے دوسرے کا موقف بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے دیانت سے کام نہیں لیا اور بہت سمیرلی، بہت بڑے برش سے جیسے ایک جملہ لکھ گئے۔ اچھا، اس گروہ کے بڑوں میں قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، محمود الحسن دیوبندی، انور شاہ کاشمیری، حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی اور شبیر احمد عثمانی کے نام بہت نمایاں ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جن کے نزدیک حق و باطل کا معیار یہی تہذیب اور اس کے علوم قرار پائے۔ ان کا سر خیل وہی بڈھا تھا جس کے بارے میں خود شبلی نے کہا تھا، پیری سے کمر میں ایک ذرا خم، توقیر کی صورت مجسم، یعنی سر سید کی شان میں انہوں نے یہ قصیدہ کہا، اس کا ایک شعر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شبلی ان دونوں کے مقابلے میں ایک تیسری جماعت کے بانی ہوئے۔ اس جماعت کے بنیادی اصول دو تھے۔ ایک یہ کہ ہمارے لیے ترقی یہی ہے کہ ہم پیچھے ہٹتے چلے جائیں یہاں تک کہ اس دور میں پہنچ جائیں جب قرآن اتر رہا تھا اور جب خدا کا آخری پیغمبر خود انسانوں سے مخاطب تھا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اب اس میں بھی جو بنیادی طور پر جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پیچھے چلے جائیں اور پیغمبر اور صحابہ تک پہنچ جائیں، تو اس میں ایک خاص طرح کی جس کو سلفیت کہا جاتا ہے وہ بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی بظاہر تو یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ پیچھے جائیں پیچھے جائیں پیچھے جائیں، وہاں تک پہنچ جائیں، لیکن اس میں جو ایک انسیڈ بات ہے نا کہ جو درمیان کا پوری جو علوم نبوت کی روایت ہے وہ گویا جیسے وہ بائی پاس ہو جاتی ہے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ جدید سلفیت کے ہاں بھی یہی ہے اور یہاں پر بھی معاملہ ہے۔ اور جیسے کہ بات عرض ہے کہ بھئی یعنی غیر مقلدیت تو سب میں مشترک ہے نا، چاہے وہ سلفی ہوں، چاہے سید احمد خان سے جو بھی نئے نئے ٹرینڈ شروع ہوئے، ان سب میں یہ بات جیسے مشترک ہے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے، ایک اصول یہ ہے ان کا دبستان شبلی کا۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ خود قدیم کی ضرورت ہے کہ ہم جدید سے بھی اسی طرح آشنا رہیں اس طرح قدیم سے ہماری شناسائی ہے۔ سید سلیمان ندوی، ابوالکلام آزاد، ابوالعالیٰ مودودی، حمید الدین فراہی، امین احسن اصلاحی، یہ سب اسی جماعت کے اکابر ہیں۔ میں اسے دبستان شبلی کہتا ہوں۔ اقبال بھی زیادہ تر اسی دبستان سے متعلق رہے۔ ان کی آواز اس عہد کی خوبصورت ترین آواز تھی۔ ان کی شاعری ادب عالیہ قرار پائی، تاہم فلسفہ و تصوف سے دلچسپی کی وجہ سے ان کا معاملہ وہی رہا ہے جو اس سے پہلے ہم اپنی تاریخ میں مثلا غزالی کے ہاں دیکھ چکے تھے۔ یعنی وہی جو مودودی صاحب علیہ رحمہ نے کہا نا کہ وہی اسی چنیا بیگم، وہ جو افیون تھی تصوف کی، اسی کے لپیٹ میں آ گئے ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ، خاص طور پہ شاہ صاحب کے بارے میں کہا، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں کہا۔ تو یہ، اور چونکہ وہ انہوں نے ایک اور شذرے میں لکھا ہے نا، وہ بھی شاید مقامات میں چھپا ہوا ہے کہ امت کا جو ہے زوال کیوں ہوا ہے، تو زوال اسی وجہ سے تو ہوا ہے کہ امت کے جو بڑے ذہن تھے انہوں نے تصوف اور فلسفہ اور ادب وغیرہ میں چلے گئے، اور وہ جو دوسرے علوم تھے، سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ، اس میں انہوں نے کوئی خاص مہارت پیدا نہ کی۔ یہ اب آگے کہتے ہیں غامدی صاحب، وہ جس غزال رانا کے اسیر ہوئے اس پر چلانے کے لیے تیر کمان میں رکھتے ہیں، پھر اسے دیکھتے ہیں تو یہی تیر کسی اور کے سینے میں ترازو ہو جاتا ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ سید سلیمان ندوی اگرچہ شبلی کے جانشین ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو کہا گیا کہ بھئی وہ جانشین ہیں، سید الطائفہ بھی لوگوں نے کہا، تو لیکن حق یہ ہے کہ وہ پہلے گروہ ہی سے متعلق تھے، چونکہ رجوع کر لیا تھا انہوں نے، واپس آ گئے تھے، اور چنانچہ انہوں نے عملاً اس حقیقت کو اس طرح ثابت کیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی بیعت کر لی۔ عبد الماجد دریا آبادی کے بارے میں بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید اسی جماعت کے فرد تھے، لیکن ان کی داستان حیات یہی ہے کہ دانش گاہ الہاد سے نکلے اور سیدھے تھانہ بھون کی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ اب سیدھے تو نہیں پہنچے، کافی گھوم گھام کے گئے تھے، لیکن اب چونکہ اینڈ جو ہوا ہے تو اینڈ جو ہے وہ ایک عالمگیر ضلالت کی آماج گاہ میں ہو گیا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یعنی جو مرضی آپ نے کیا تھا، تو اینڈ میں تو تصوف تو ایک عالمگیر ضلالت ہے نا،
وہاں تک جا کر وہ اینڈ ہوئے. لینڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لینڈنگ وہاں پہ جا کے ہوئی، تو اس سے پھر پیچھے جو کچھ بھی ان کی ذہانت فطانت تھی اور سمجھ بوجھ تھی وہ بھی بالکل پتہ لگ گیا نا کہ کچھ نہیں تھا. اچھا جی. ابوالکلام اس دور کے عبقری تھے. ان کی تحریر و خطابت نے ایک زمانے کو متاثر کیا. وہ آئے تو لگتا تھا کہ صحراؤں کی وسعتیں سمٹ گئیں اور دریاؤں کا زور ان کے سامنے ٹوٹ گیا ہے، لیکن ان کے علم و عمل کی ناکہ خود اپنے ہی غبار میں گم ہو گئی. ابوالعلا عالم بھی تھے اور صاحب طرز انشا پرداز بھی. ان کی حسن طبیعت میں حسن فطرت کی جھلک تھی. وہ ان کے بعد اس شان سے اس راہ پر چلے کہ ہر شخص نے یہی خیال کیا کہ اب منزل پر چل کر ہی دم لیں گے. منزل کیا ہے؟ منزل ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ہے. منزل کیا ہے؟ یعنی تشکیل نو ہے، ٹھیک ہے، دین کی جو ہے، اور وہ جدید علم کلام ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کہ لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ بہت آگے گئے، لیکن پھر بھی کتنا پیچھے رہ گئے اس کا اندازہ کوئی ایک شخص اگر کرنا چاہے تو مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت فقط صغت قلوبکما کے بارے میں فراہی کی تحقیق اور ان کی تفسیر کو دیکھ لے. میں نے آخری عمر میں انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے، پاس ادب مانے رہا، ورنہ بارہا جی چاہا کہ ان کی خدمت میں عرض کروں. آگے وہ ایک فارسی کا شعر نقل کیا. اب آخر میں کہتے ہیں کہ اس دبستان میں جس شخص کو امام العصر کہنا چاہیے وہ تنہا حمید الدین فراہی ہیں. وہ اس زمین پر خدا کی آیات میں سے ایک آیت تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یعنی یہ کہا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب جو آنے والا دور ہے، بلکہ یہ جو دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ دبستان شبلی کا دور ہے. تو یہ دبستان شبلی کے جو سب سے بڑے، سب سے نمایاں، سب سے معروف جو نمائندے ہیں ان کی زبان سے دبستان شبلی کا یہ تعارف ہے، ٹھیک ہے، جو گویا اپنے آپ کو منتسب کرتے ہیں. ابھی جو پچھلی مرتبہ آپ کو ہینڈ آؤٹ دیا تھا اس کو نکال لیں، اس کا ایک صفحہ رہ گیا ہے، پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر آج جو آپ کو دیا گیا اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. قدیم و جدید کی بات ہو رہی ہے نا، پہلے کہ سنگم ہے. جو ترکیب تاریخ نگاری میں پیش کی گئی تھی، ایسی ہی ترکیب ان کے علم کلام میں بھی نظر آتی ہے. اپنے نظریہ تاریخ کے حوالے سے شبلی نے بر صغیر کے مسلم فکر میں ایک پائیدار عنصر کا اضافہ کیا تھا. اس عنصر کا تعلق ماضی کے ساتھ زندہ رشتے کو استوار کرتے ہوئے خود اعتمادی کے جذبے سے تھا، جس نے ہندی مسلمانوں میں آزادی حاصل کرنے کی لگن کو شدید کیا. یہی وظیفہ ان کے علم کلام نے بھی ادا کیا ہے. شبلی کا علم کلام سید احمد خان اور مولوی چراغ علی سے واضح طور مختلف ہے. یہ جدید متکلمین مذہب کے دفاع کی تگ و دو میں عدمیت کی منزل تک جا پہنچتے تھے اور انہوں نے روایت کی کلی طور پر نفی کر دی تھی. تو سید احمد خان کے ہم نے بہت سے اقتباسات پڑھے تھے کہ جس میں انہوں نے جیسے بیشنگ کی ہے نا، اپنا جو ماضی ہے، جو روایت ہے، اس کا انکار کیا. اس کے برعکس شبلی کے ہاں یہ رجحان موجود نہیں. ان کے نزدیک ترقی یہ نہیں کہ پہلا قدم از سر نو اٹھایا جائے اور روایت سے قطع تعلق کر لیا جائے. ترقی یہ ہے کہ اپنی روایت کو جدید سانچے میں ڈھالا جائے. ہمارا ورثہ ہماری ملکیت ہے، ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. مذہبی مسائل سے دلچسپی اور مناظرانہ ذوق عمر بھر قائم رہا. ان میں سے کافی سارے جو اقتباسات ہیں یہ قاضی جاوید صاحب کی کتاب میں سے. تو مذہبی مسائل سے دلچسپی اور مناظرانہ ذوق عمر بھر قائم رہا. اس زمانے میں راسخ الاعتقاد مسلمانوں کے 3 بڑے گروہوں یعنی عیسائیوں، شیعوں اور اہل حدیث کے ساتھ مناظرے جاری تھے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شبلی کی تصانیف علم الکلام، الکلام، الفاروق اور سیرت النعمان در حقیقت انہی تینوں مباحث کی جدید صورتیں ہیں. یعنی علم الکلام اور الکلام جیسے عیسائیوں کے مقابل میں ہے، ان کے ہاں جو مسائل پیدا ہو گئے انکارنیشن اور ٹرینٹی وغیرہ کے حوالے سے، تو گویا اس پہ تنقید بھی ہے، اپنا علم کلام بھی بتایا گیا ہے، اس کی سادگی بیان کی گئی ہے. اور اہل تشیع کے مقابل میں الفاروق لکھی ہے، اور یہ پوری بحث ہے کہ سید احمد خان نے خط میں بھی اور جگہوں پر بھی جیسے روکا تھا کہ یہ کتاب نہ لکھیں. یعنی الفاروق کتاب کا مطلب ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو میگنیفائی کرنا. تو جب آپ بہت زیادہ میگنیفائی کریں گے تو کہیں ضمن میں اس کے جو ہے وہ سخن گسترانہ باتیں بھی آ جائیں گی، اور پھر جو اہل تشیع ہیں کہیں ان کے اندر کوئی انوائنس پیدا نہ ہو جائے، کہیں وہ جو ہے وہ
بدک نہ جائیں. اور چونکہ سید تو چاہتے تھے نا کہ یہ سب بر صغیر کے تمام مسلمان، چاہے ہندو، چاہے سنی ہوں، چاہے شیعہ ہوں، سب اس میں آئیں اور فرقہ واریت وغیرہ سے بچے. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ وہاں اسلامیات کا جو شعبہ تھا اس کی 2 سٹریمز تھیں. ایک جو ہے وہ ان کی تھی، اپنے سنیوں کی الگ تھی اور ان کی الگ تھی. تو وہ پوری بحث موجود ہے کہ انہوں نے کہا، اور پھر کہا کہ بھئی کیا کریں گے آپ، کر کیا لیں گے. فلاں صاحب نے کوشش کی، وہ بھی ناکام رہے. تو بادل تو یہ پھر یہ ہے کہ سیرت النعمان جو ہے وہ یعنی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ان کی جو ہے شخصیت کو اجاگر کیا گیا. اور ظاہر بات ہے کہ جو اہل حدیث یا غیر مقلدین ہیں ان میں سے کچھ طبقات ایسے تھے نا کہ جو گویا ان پر لافزنی کرتے تھے اور اعتراض کرتے تھے، تو اس کا رد کیا. شبلی اس بات کی شدت سے قائل تھے کہ ہندوستان میں جدید علوم و فنون کے رواج سے ایک ایسی ذہنی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو اسلام کے لیے ایک چیلنج ہے. اس کی نوعیت کم و بیش وہی ہے جو قرون وسطیٰ میں دنیائے اسلام میں یونانی علوم و فنون کے فروغ سے پیدا ہوئی تھی. اس صورتحال میں اسلام کے مناسب طور پر دفاع کے لیے ایک نئے علم کلام کو مرتب کرنا اشد ضروری ہے. بقول شبلی، زمانے نے، اب آگے وہ کہتے ہیں زمانے نے جو نیا بحروب بھرا ہے اور جس موجودہ صورت میں وہ نیرنگیاں دکھلا رہا ہے وہ بالکل ایک اجنبی اور غیر مانوس تصویر ہے. اس نے جو بازو کھولا ہے وہ بھی نئی پرواز کا ہے. جن چیزوں کو ہم متاع گراں سمجھتے تھے وہ کوڑیوں کے مول نہیں بکتی. یہ کوٹیشن ہے شبلی کی. جس کو ہم متاع پیش پا افتادہ خیال کرتے تھے اسی کا دام چڑھتا جاتا ہے. یعنی جو متاع گراں تھی وہ ٹکے ٹوکری ہو گئی، اور جو بالکل ہی گھٹیا جو ہے سامنے کی چیزیں تھیں، بالکل بیکار باتیں تھیں، وہ ان کا دام چڑھ گیا ہے. ہمارے فضل و کمال کا دفتر ڈھونڈنے سے ردیوں میں ملتا ہے. ہر شے کی صورت بدل گئی ہے، ایک نئے عہد کا آغاز ہو چکا ہے. چنانچہ اے ملک کے معزز لوگوں، زبانے کی مخالفت کا کسی شخص کو یارہ نہیں ہے. اس سے الگ ہو کر کہاں جاؤ گے؟ وَأَيْنَ الْمَفَرُّ مِنَ الْقَدَرِ، تقدیر سے کہاں فرار ہے، کہاں بھاگ رہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہیڈ آن اس کو دیکھو، سامنے کرو. جیسے ہمارے ایک جو ہے دانشور دوست بہت ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اسٹیٹ آف ڈینائل. تو یہ گویا شبلی بھی ان سے کہہ رہے ہیں روایتی علماء سے کہ بھئی اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلو اور اس کو فیس کرو، اس کا مقابلہ کرو. صاف ظاہر ہے کہ جب تک ہماری قوم کے علماء جدید فلسفہ اور جدید علوم کو بذات خود حاصل نہ کریں، یہ ناممکن ہے کہ وہ ان اعتراضات کا جواب دے سکیں جو یورپ کے ملاحدہ مذہب اسلام پر کرتے ہیں ملاحدہ، اور جن کا اثر ہماری قوم کے جدید تعلیم یافتوں پر پڑتا ہے. تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے پچھلے 5 7 10 سال سے بہت غلغلہ ہے نا، رد الحاد کا مدارس میں بھی جیسے کورس ہو رہے ہیں، اور بار بار یہ اصطلاح استعمال ہو رہی ہے علم کلام جدید، کہ یہ علم کلام جدید کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے. ہندوستانی ذہن پر یورپی اثرات اور ان سے روایتی شخصیت کے ٹوٹنے کو سب ہی تسلیم کرتے تھے، لیکن شبلی کے نزدیک اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے کیا طرز عمل اختیار کیا جائے. یعنی جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی وہ تو اتنی فینومینل تھی، اتنا بڑا وہ ظاہرہ تھا کہ اس سے تو کوئی نظر چرا ہی نہیں سکتا تھا. سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، قضا چلی گئی، اور آپ کی جو ہے وہ دربار آپ کا ختم ہو گیا، آپ کے مدارس ختم ہو گئے، آپ کی جو ہے وہ اوقاف قبض کر لیے گئے، آپ کی زبان بدل دی گئی، آپ کا تعلیم کا نیا نظام آ گیا. تو یہ تو واقعہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جو پریڈیکمنٹ ہے، یہ جو ایک خاص صورتحال ہے، اس سے نکلنا کیسے. عباسی دور میں جب یونانی علوم کو فروغ حاصل ہوا تھا تو علماء کی اکثریت نے اس کے اثرات سے محفوظ رہنے کی خاطر ان علوم کے مطالعے کو کفر قرار دیا تھا. یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قاضی جاوید صاحب نے لکھی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اکثریت نے، ظاہر ہے کہ ایک ایکسٹریم تھی اہل روایت کی، اہل الاثر کی، اہل الحدیث کی، جن کے ہاں سختی تھی علم کلام کے بارے میں، اور بہت سخت اقوال آپ کو اس میں مل جائیں گے. اس کی تعویل جو معیدین علم کلام کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو نقد تھی وہ اہل بدعت کے اوپر تھی، اور جو فلسفے کے تفلسف کے اثر سے ہمارے ہاں جو مختلف گروہ پیدا ہوئے، حشویہ ہے اور جبریہ ہے اور قدریہ ہے اور جہمیہ ہے وغیرہ وغیرہ،
یہ اصل میں جو ہمارے اکابر نے رد کیا ہے اس کا رخ اصل میں اس طرف تھا، نہ کہ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اہل سنت میں سے ان کا دفاع کیا، لیکن بہرحال یہ بحث چلتی رہتی۔ شبلی کے معاصر علماء کی اکثریت بھی یہی رائے رکھتی تھی، تاہم شبلی اس نقطہ نظر کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے تھے ویسے ہی اس زمانے میں بھی ناکام رہیں گے۔ پھر بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے عباسی دور میں علم کلام پر توجہ دی اور اس فن میں کتابیں لکھیں، تاہم یہ لوگ خود فلسفہ دان نہیں تھے، دوسروں سے فلسفیانہ خیالات کی شد بدھ حاصل کر کے اس پر ہی اپنے خیالات کی اساس رکھی تھی۔ سر سید اور ان کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کون؟ شبلی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ جدید علم کلام بالکل نامکمل اور ناقص ہے، کیونکہ ابھی وہ فارمیٹیو پیریڈ میں تھا اور ابھی تک بھی جیسے وہی دور چل رہا ہے۔ آگے جو اب ایک اقتباس ہے وہ عزیز احمد کا ہے۔ مغربی مستشرقیت میں اسلام کے خلاف پوشیدہ رو کی موجودگی پر معترض ہونے کے باوجود جدید مسلم ہندوستان کے مورخین میں پہلے شخص ہیں، یعنی شبلی، جنہوں نے مغربی علم و فضل کو خراج تحسین پیش کیا کہ جس نے اسلام کی ثقافتی اور مذہبی سرچشموں کے متعلق تحقیق و تجسس اور اسے تلاش جمع و مرتب کیا، مخطوطات کی تدوین کی اور مطالعہ اسلام کے لیے ایک تاریخی اور سائنٹیفک تناظر قائم کرنے کی کوشش کی۔ آگے ایک اقتباس بھی ہم پڑھیں گے جو ناصر عباس نیّر صاحب نے نقل کیا ہے کہ جیسے یہ ایک انڈیٹڈنس ہے جو انہوں نے کی، اور پھر جیسے تاریخ کو دیکھنے کا ایک سائنٹیفک انداز جو ہے وہ وہاں پیدا ہوا، تو ہمارے ہاں بھی جیسے یہ چیز آئی۔ سلیمان ندوی نے اس پہ اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ جدید علم کلام کی تشکیل کے لیے سید احمد خان، مولوی چراغ علی اور مولوی کرامت علی نے کوشش کی، لیکن چونکہ وہ باقاعدہ عالم نہ تھے اور نہ علماء حق کی صحبتوں سے مستفید تھے، انہوں نے اپنے کاموں میں جگہ جگہ غلطیاں کیں اور ایسی تعویلوں کا شکار ہوئے جو حقیقت سے بمراحل دور تھیں۔ تو یہ جو ہے بات کہ بھائی وہ جیسے مطلب روایتی عالم تھے، روایتی علماء کی صحبت پائی تھی، اس کو بھی کنٹیسٹ کیا گیا ہے، اس کو بھی لوگوں نے، جیسے میں نے کہا تھا کہ مولوی امین زمیری صاحب نے کہا ہے کہ یہ بات بنائی ہوئی بات زیادہ ہے، یعنی کوئی بہت لمبی چوڑی تحصیل اور کوئی بہت زیادہ جیسے ملازمت ہمیں نظر نہیں آتی مولانا شبلی کے ہاں کہ روایتی علماء کے ساتھ کچھ لوگوں سے استفادہ کیا ہے انہوں نے۔ شبلی نے جو معیار مقرر کیا تھا وہ خود بھی اس پر پورے نہیں اترتے۔ جدید علوم سے ان کی آگاہی سید احمد خان سے بڑھ کر نہ تھی، اور سید امیر علی اور خدا بخش تو وہ اس معاملے میں بہت پیچھے تھے۔ خدا بخش جو ایک ماڈرنسٹ تھے، خدا بخش لائبریری بہت مشہور ہے پٹنہ میں، اس کے ساتھ ایک ریسرچ کا ادارہ بھی ہے، پبلشنگ ادارہ بھی ہے۔ شبلی کے کلامی نقطہ نظر کی تشکیل میں دراصل ترکی اور مصر کے ایسے دانشوروں کی نگارشات نے اہم کردار ادا کیا تھا جو جدید و قدیم امتزاج کی تگ و دو میں مصروف تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کہیں کہ جدیدیت کہہ لیں، سامراجیت کہہ لیں، مغربیت کہہ لیں، اس کا اثر ایک تو مصر میں ہوا نپولین کی فتح کے بعد سے، اور ایک جو ہے بر صغیر میں ہوا، اور دونوں ہی جگہ پر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے باقاعدہ گویا اس کے سامنے کھڑے ہوئے مقاومت کی۔ اور بہت زیادہ آپ کو جیسے لارڈ میکالے اور لارڈ کرزن اور اس طرح کے یعنی بہت آپ کو سملیرٹیز ملیں گی، یعنی وہاں جو لوگ تھے ان کے ہاں بھی جو اقوال آپ کو ملتے ہیں وہ قریب قریب ویسے ہی ہیں جو یہاں کے حاکموں کے تھے۔ تو دونوں جگہوں پر جیسے گویا اس کے مقابل میں رویہ سامنے آیا، وہاں آپ کو معلوم ہے کہ ایک ٹرائیڈ سامنے آیا، اس میں جو ہے وہ جمال الدین افغانی ہے، اور پھر اس کے بعد محمد عبدو ہیں، اور پھر رشید رضا ہے۔ تو علی گڑھ کے قیام کے دوران انہوں نے ان علاقوں کی مختصر سیاحت بھی کی تھی، اور خاص طور پہ رشید رضا اور فرید وجدی سے متاثر ہوئے تھے۔ یہ دونوں دانشور قدیم و جدید کے امتزاج میں قدیم کے زیادہ سے زیادہ حصے کو محفوظ کرنے کی جانب مائل تھے۔ رشید رضا کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، فرید وجدی کے بارے میں شاید یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ رشید رضا کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کے بارے میں ان کو جیسے سلفیت نے اون کیا اور کہا کہ پہلے ان کے اندر ماڈرنسٹ اثرات تھے، لیکن اس کے بعد پھر وہ سلفیت کی طرف آ گئے اور جو سلف کا مذہب تھا اس کو اختیار کر لیا۔ علم کلام پر شبلی کی اہم ترین تصنیف زیادہ تر فرید وجدی سے ماخوذ ہے، جس کا رسالہ الاسلام فی عصر العلم، اب یہ رسالے کا ٹائٹل آپ غور کیجئے،
الاسلام فی عصر العلم، اور یہاں العلم سے مراد کیا ہے؟ سائنس، ماڈرن سائنس، کہ یعنی اسلام ایک پرانا دین تھا، پریمیٹیو سا دین تھا، ابھی تک تو سروائیو کیے ہوئے تھا، کوئی اعتراضات نہیں تھے، لوگ بھی سادہ لوگ تھے، معجزات کو مان لیتے تھے، اور اس طرح کی جو چمتکار کی نوعیت کی باتیں ہیں اس کو مان لیتے تھے، سادہ لوگ تھے، جیسے ڈیوڈ ہیوم کا آرگومنٹ ہے نا میریکلز کے خلاف، کہ بھئی سارے پرانے لوگ ہی تھے جنہوں نے سارے معجزے دیکھے ہیں، جدید آدمی کو تو کوئی مشاہدہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ۔ تو جیسے وہ اب دیکھیں نا کہ العلم کا جو دور اب آیا ہے، اور نیا دور، نئی روشنی، انلائٹنمنٹ، اب اس میں اسلام کے ساتھ کیا کرنا ہے، یا اسلام کیسے کرے گا؟ اب جیسے مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں تو وہ کہیں گے کہ اصل میں جو دور جدید ہے، اسلام دور جدید کا فاتح، جدید دور کا رستہ کھولنے والا، اس کو کرنے والا وہ ہے ہی اسلام۔ اس رسالے میں ان کے پاس یہ باقاعدگی سے آیا کرتا تھا، اس رسالے میں جدید علوم اور اسلام کے درمیان اسلامی نقطہ نظر سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ شبلی مذہب کو سائنس کے حملے سے بچانے کے لیے یہ رائے تجویز کرتے ہیں کہ دونوں کو الگ الگ رکھا جائے اور ایک دوسرے میں دخل اندازی کرنے کا کوئی موقع نہ دیا جائے، اور یہ جیسے سب سے لگتا ہے کہ قابل عمل رویہ بھی یہی ہے، الا یہ کہ بھئی جو ہے سائنس بہت انٹروڈ کر جائے، انکروچ کر جائے بلا وجہ میں عقائد کے معاملے میں جو ہے، یا غیب مغیبات کو جو ہے وہ چیلنج کرنا شروع کر دے، ورنہ یہ بظاہر بات ٹھیک لگتی۔ یہاں پہلے بھی شاید ذکر ہوا تھا آئین جے باربر کا وہ جو ماڈل ہے، کہ 4 ماڈل اس نے بتائے تھے، ایک ماڈل کانفلکٹ کا ہے، تصادم کا ہے مذہب و سائنس میں، دوسرا جو ہے وہ انڈیفرنس کا ہے، اور وہاں پہ اسٹیفن جے گولڈ کا اس نے ذکر کیا، نوما، نان اوور لیپنگ میجسٹیریم، الگ الگ میجسٹیریم ہے، جیسے سٹی آف گاڈ اور سٹی آف مین تھا نا، تو ایسے ہی ایک دائرہ جو ہے وہ جیسے مذہب کا ہے اور ایک دائرہ سائنس کا ہے، اس کو بلا وجہ میں آپس میں جو ہے وہ آپ ان کا نہ کرائیں جوڑ۔ یہ دوسرا ہے، پہلا کنفلکٹ ہے، دوسرا انڈیفرنس ہے، لا تعلقی کہہ لیں، تیسرا جو ہے وہ ڈائلاگ ہے، مکالمہ، اور چوتھا جو ہے وہ انٹیگریشن۔ تو ہمارے جو استاد ہیں ڈاکٹر باسط بلال کوشل، جو اقبال کے بہت کوئی عاشق ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ علامہ اقبال تو آخری اس کے قائل تھے، یعنی صرف ڈائلاگ کے نہیں، وہ انٹیگریشن کے قائل تھے، اور بعد اس کے ہمیں شواہد بھی علامہ کے خطبات میں ملتے ہیں۔ اب آئیے، جو آج آپ کو پرچہ اگر نہیں دیا تو ابھی دے دیں ان کو۔ یہ اب زیادہ بڑا جو اقتباس ہے، یہ ڈاکٹر ناصر عباس نیّر صاحب کی جو کتاب ہے اس میں سے جو انہوں نے شبلی پر لکھا ہے، اس میں ایک طویل اقتباس ہے، اور چونکہ ہمارا موضوع یہاں بنیادی طور پہ استعمار ہے نا، تو استعمار کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اردو ادب کی تشکیل جدید ان کی کتاب ہے، آکسفورڈ نے چھاپی ہے، اس کا ایک چیپٹر ہے کہ شبلی کی 2 جذبیت، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا اقتباس ہے، یہ کس کا ہے؟ ڈاکٹر ناصر عباس نیّر صاحب کا۔ شبلی علی گڑھ اور سر سید کے مداح بھی تھے اور نقاد بھی۔ سید سلیمان ندوی کی کتاب حیات شبلی اور شیخ محمد اکرام کی کتاب یادگار شبلی، شبلی کے 2 جذبی رجحان کی جڑیں ذاتی حالات و واقعات میں تلاش کرتی ہیں۔ یہ جیسے ایک طریقہ تھا کہ ایک شاعر ہے مثال کے طور پر، ایک ادیب ہے، تو ایک یہ ہے کہ بھئی اس کا جو متن آپ کے سامنے ہے، چاہے نثر ہے چاہے نظم ہے، آپ اس کا تجزیہ کریں۔ ایک یہ ہے کہ آپ ذرا جیسے سائیکو انالیسس کریں، سٹریم آف کانشسنس، اور آپ یہ دیکھیں کہ بھئی اس کے پیچھے کیا کار فرما عناصر ہیں۔ تو یہ بھی ایک جدید جو ہے وہ طریقہ ہے کسی آدمی کی فکر و فلسفے کو جانچنے کا، کہ بھئی اس آدمی کو ذرا آپ لوکیٹ کریں کہ بھئی اس کے مسائل کیا تھے۔ جیسے سلیم احمد صاحب نے کتاب لکھی اقبال ایک شاعر، تو بھئی ہر شاعر کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کی پوری جو افکار ہیں یا پوری شاعری ہے اس پر اس کا ایک جیسے اس کی چھاپ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے تئیں جو نکالا وہ یہ تھا کہ موت کا مسئلہ، یعنی اقبال جو ہے ان کی نزدیک جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ موت کا مسئلہ تھا۔ بادل سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے، مولانا نے ندوہ کسی جلسے میں کہیں اور تقریر میں فرمایا تھا، یہ اہم ہے، اس کا ذکر پیچھے بھی آ چکا، دوسری قوموں کی ترقی یہ ہے کہ آگے بڑھتے جائیں، لیکن مسلمانوں کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے جائیں یہاں تک کہ صحابہ کی صف سے جا کر مل جائیں۔ سر سید کو اس تقریر پر بہت بڑا غصہ آیا، یہ سلیمان ندوی کا کوٹیشن چل رہا ہے، چنانچہ اس کے خلاف انہوں نے سخت مضمون لکھا۔ شبلی کی فکر کا رشتہ اکبر سے قائم ہوتا ہے،
چونکہ وہ یہ اب ان کی گفتگو شروع ہو گئی ہے، یعنی سلیمان ندوی کا کوٹیشن ختم ہو گیا ہے، اب نیّر صاحب کہہ رہے ہیں شبلی کی فکر کا رشتہ اکبر سے قائم ہوتا ہے کیونکہ وہ پرانے عہد کی اجتہادی تعبیر کی بجائے اس کی قدیمی اور اصلی شکل میں واپسی چاہتے ہیں. یعنی انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی قاضی جاوید صاحب نے اور لوگوں نے بھی کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ماضی کی طرف ان کا رخ زیادہ ہے. سید علی گڑھ جدید تعلیم انگریزی ترقی وغیرہ کے سلسلے اور ان کے ہاں متخالف خیالات کی لہریں کبھی ان کو بچپن یعنی ماضی کی طرف کھینچتی ہیں، کبھی جدید دنیا حال کی طرف. شبلی کے باقی بھائیوں نے جدید تعلیم کالجوں میں حاصل کی، وہ دور رہے. جب تعلیم مکمل کی تو انگریزی نہ جاننے کی وجہ سے معمولی ملازمتیں بھی نہ ملیں، تو انگریزی تعلیم کے خلاف ان کا غم و غصہ اور بڑھ گیا. اب یہ تجزیہ کرتے ہیں 9 آبادیات اور 2 جذبیت پر. سب سے پہلے اب وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جس کو ایمبیولنس کہتے ہیں کہ ایک ایمبیولنس تھی ان کے اندر، اور یہ ہومی بھابھا بہت مشہور ہے، انڈین نژاد ہے، اور مطلب اس کا ایک تصور ایمبیولنس کا ہے، ایک تصور ہائیبریڈیٹی کا ہے، ایک تصور ان بٹوین نیس کا ہے، ایک جو ہے وہ تھرڈ پوزیشن کا ہے کہ ایک پوزیشن جو ہے کالونائزر کی ہے، کالونائز کی ہے، ایک ان بٹوین نیس پیدا ہوتی ہے اور ایک تھرڈ پوزیشن اس سے پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے 2 جذبیت پیدا ہوتی ہے جس کو ڈی بوائس جو ہے وہ کہتا ہے ڈبل کانشسنس، وہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے، دوہرا شعور. ٹھیک ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ایک کشش بھی ہے کالونائزر کی طرف، اور ایک طرف اس سے نفرت اور نکارت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے وہ ہمیشہ ایمبیولنس کو سمجھانے کے لیے نا میں انور مسعود صاحب کی جو ایک نظم ہے لسی کا اور چائے کا مکالمہ، ٹھیک ہے، تو اس میں آپس میں یعنی ان کی لڑائی ہو رہی ہے، تو بیچ میں جو انہوں نے جو میڈییٹر بنا دیا ہے وہ دودھ کو بنا دیا ہے، کیونکہ دودھ کا دونوں سے تعلق ہے، چائے میں بھی دودھ پڑتا ہے اور لسی کی اصل بھی وہی. تو ایک خاص جگہ پہ جا کے اب جیسے وہ یعنی جو انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا چائے نے اور لسی نے، اور اس کے بعد پھر جو دودھ صاحبہ ہیں وہ گفتگو فرما رہی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا لسی میری جمی جائی اور پھر فلاں فلاں فلاں، اور اس میں پھر ایک مصرع اس میں آتا ہے کہ مینو کھچ دولی، مینو کھچ دولی. یہ کھچ دولی جو ہے یہ ایمبیولنس ہے، ادھر سے بھی کھچ ہے ادھر سے بھی کھچ ہے، یعنی دونوں طرف سے جیسے کھچ ہے. آپ اوپر آ جائیں نا جگہ، یہاں بھی خالی ہے ادھر بھی خالی ہے، کیا سبب نیچے. تو بہرحال یہ ایک تصور ہے. تو ایماں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو ایک تصور ہے کہ کعبے کی ہوس ہے کبھی کوئے بتا کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے. تو ادھر سے بھی ایک پل آ رہا ہے ادھر سے بھی ایک پل آ رہا ہے، تو کشش دونوں طرف سے ہے. اچھا، استعمار کار اور استعمار زدہ. استعمار کار کون ہے؟ جو مستعمر ہے، کالونائزر ہے. استعمار زدہ کون سا ہے؟ کالونائزڈ ہے. کہ رشتے کی وضاحت میں کہا کہ اس میں صرف مزاحمت یا صرف مطابقت نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یا یہ ہے یا یہ ہے، آئدر اور ہے، بلکہ ایک درمیانی پوزیشن بھی ہوتی ہے، ان بٹوین نیس بھی ہوتی ہے، بلکہ 2 جذبیت یعنی ایمبیولنس ہوتی ہے. وہ اسے استعمار کار اور استعمار زدہ دونوں کے ہاں دیکھتے ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. یعنی جو انگریز تھے یہاں پر آئے یا فرینچ تھے جو افریقہ گئے، وہ بھی متاثر ہوئی ہے یہاں لوگوں سے. یہاں مطلب بہت سے انگریز آفیشلز تھے، انہوں نے جیسے نوابی اور یہاں کے بادشاہوں کا لباس اختیار کیا، ویسے تلوار لٹکاتے تھے، ویسے ہی خدم و حشم ساتھ لے کے چلتے تھے. وہاں تو ایسا پروٹوکول نہیں تھا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کے اندر بھی ایک کشش تھی، ایک جیسے ایگزوٹکنس اور ایک قدیم چیزیں اور پرانی چیزیں، اس کی طرف جو ایک کشش ہوتی ہے وہ ان کے ہاں بھی تھی. استعمار زدہ انگریزی آداب کی نقل کرتے مگر یورپی روح سے نابلد رہتے یا ناپسند کرتے. وہی بات جو بار بار یہاں ذکر ہو چکا بسام طبی کا، سیمی ماڈرنٹی، اوپر سے چیزیں آپ لے رہے ہیں لیکن اس کا جو کور ہے اس کو آپ وہاں تک نہیں پہنچ رہے. کسی شے کی آرزو اور ترک کے جذبات ہم قرین اوور لیپ ہونے لگیں تو تذبذب کی حالت پیدا کرتے ہیں. 2 جذبیت کی حالت میں قائم کیے گئے معنی میں مرکزیت نہیں ہوتی. 2 جذبیت مزاحمت ہوتی ہے مگر کھلی جارحیت نہیں. اس کا دائرہ عمل اپنے معروض کا مطلب ہے آبجیکٹ کی تعبیریت ہوتا ہے، عملی سیاست نہیں. یہ ان بیانیوں، کلامیوں، تحریروں میں ظاہر ہوتی ہے جنہیں ایک معروض کا علمی و تعبیری سطحوں پر سامنا کرنے کے لیے وضع و اختیار کیا جاتا ہے.
لہذا یہ اتفاق نہیں ہے کہ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کی اردو تحریریں اس جس نوع کی تعبیریت کی حامل ہیں وہ اپنی اصل میں دو جذبی ہے۔ سر سید آزاد، شبلی، حالی، نذیر احمد کے لیے معروض یورپ تھا۔ ان کا معروض کیا ہے؟ آبجیکٹ کیا ہے؟ یورپ۔ ہر چیز کا معیار اب وہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو چیز وہ ہے بنے جو لندن میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے، اب جیسے وہ معیار ہے، ٹھیک ہے؟ شبلی، اب اس کے بعد جو ہے دو اقتباسات انہوں نے نقل کی ہیں نیر صاحب نے۔ پہلا اقتباس جیسے آپ کہیں کہ خلاف ہے، دوسرا حق میں ہے۔ جو خلاف ہے وہ کیا ہے؟ یورپ نے کسی زمانے میں مسلمانوں کے خلاف جو خیالات قائم کر لیے تھے، ایک مدت تک وہ اعلانیہ اس طریقے سے ظاہر کیے جاتے تھے کہ مذہبی تعصب کا رنگ صاف نظر آتا تھا، لیکن جب یورپ میں مذہب کا زور گھٹ گیا اور مذہبی ترانے بالکل بے اثر ہو گئے تو اس پالیسی نے دوسرا پہلو بدلا۔ یعنی پہلے تو آپ کو بتایا نا کہ جو مذہبی معاملہ تھا، اور جس طریقے سے بیزنٹائن امپائر یعنی کیسر کو ختم کر دیا، کسرا کو ختم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر، تو وہ ایک نفرت تھی، اور پھر یہ اسلامک طاقت تھی، اور پھر کروسیڈز تھے۔ تو پہلے جیسے یہ نفرت جو تھی مذہبی رنگ میں تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اس کے بعد جو ہے وہ انلائٹنمنٹ آ گئی، مڈرنٹی آنے لگی، رینیساں کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، تو اب جو ہے اب یہ طریقہ، یعنی اب اس نے پینترا بدلا، نیا چولا بدلا۔ اب یہ طریقہ چندہ مفید نہیں سمجھا جاتا کہ مسلمانوں کی نسبت صاف صاف متعصبانہ الفاظ لکھے جائیں، بلکہ بجائے اس کے یہ دانش مندانہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اسلامی حکومتوں، اسلامی قوموں، اسلامی معاشرت کے عیوب تاریخی پیرائے میں ظاہر کیے جاتے ہیں، اور عام تصنیفات، قصوں، ناولوں، ضرب المثلوں کے ذریعے وہ لٹریچر میں اس طرح جذب ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا جملہ ہے شبلی کا کہ تحلیل کیمیاوی سے بھی جدا نہیں ہو سکتے، ایسے اندر گھس جاتے ہیں کہ آپ اس کا کیمیکل انالیسس بھی کریں نا تو آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے۔ یورپ میں نئے مصنفین کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس وجہ سے ان میں متعصب، نیک دل، ظاہر بھی، دقیق النظر، یہ اپوزٹس ہیں نا، ہر درجے اور ہر طبقے کے لوگ ہیں، لیکن ترکوں کے ذکر میں وہ اختلاف مدارج بالکل زائل ہو جاتا ہے۔ یعنی ٹرکس ہیں، آٹومینز ہیں، ان کے خلاف نفرت ہی نفرت ہے۔ یعنی باقی تو لگتا ہے نا کہ جیسے دو طرح کے معاملات ہیں، یہاں لگتا ہے کہ بالکل یک رخا معاملہ ہے۔ یہ ایک اقتباس ہے جس میں نقد ہے نا یورپ اور یورپی مفکرین اور مستشرقین پر، اور پورا جو سویلائزیشن یا سویلائزنگ مشن تھا اس پر بھی جیسے بین السطور نقد ہے۔ عجب بات ہے، اب دوسرا جو ہے وہ حق میں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یورپ نے فارسی زبان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ اعتنا کیا، یعنی مسلمانوں نے جتنا اعتنا برتا ہے فارسی کے ساتھ، یورپ کے لوگوں نے زیادہ برتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اسلام سے قبل فارسی زبان کی ایک تصنیف کا بھی پتہ معلوم نہ تھا، لیکن یورپ نے ان تصنیفات کا اس قدر سرمایہ جمع کر لیا کہ زرتشت سے لے کر نوشیروان تک کے عہد تک زبان کی پوری تاریخ مرتب ہو گئی۔ اب یہی ان کی خدمت ہے نا کہ انہوں نے ہماری روایت گویا ہمارے سامنے رکھ دی، یعنی ہمارے وہ خزانے جو ہم پر مخفی تھے انہوں نے محنت کی، پتا مارا، اور وہ تمام چیزیں نکال کے سامنے لے آئے۔ اب آگے نیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان دو اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ متعصب و مکار بھی ہے، اور علم دوست و نیک دل بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور دقیق النظر بھی۔ اور آپ دیکھیں گے خاص طور پہ شبلی کا جو یورپ کے بارے میں یا یورپینز کے بارے میں جو سب سے گہرا تاثر ہے وہ آرنلڈ کے ذریعے ہے۔ آرنلڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ شبلی بھی ان سے متعلق رہے، اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو شبلی نے بھی ان کے لیے قصیدہ کہا، اور پھر علامہ اقبال سے بھی متعلق رہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ کئی واقعات نقل ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ سفر میں تھے نا، تو میرے خیال یہ جا رہے تھے، ترکی جا رہے تھے، تو ساتھ آرنلڈ بھی تھے، اور ایک جگہ پر جو ہے جہاز بالکل جو ہے وہ لہروں میں آ گیا، اور لگا کہ بالکل اب معاملہ ختم ہو جائے گا، اور تو وہاں پر کہا کہ لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، میں دوڑا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آرنلڈ عرصے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں۔
تو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اب جیسے مرنا ہی ہے تو ہے، لیکن بہرحال اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ لیں۔ تو مطلب یہ کہ جیسے ان پر بہت اثر ہوا، اور انہوں نے اس طرح کے جملے اور بھی کئی موقعوں پر کہے ہیں کہ یہ اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم پر غالب ہوئے، یعنی مطلب ان کا ظلم اور استبداد نہیں ہے بلکہ ان کے اخلاق ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہم پر حاکم ہے۔ یعنی یہ خیال کرنا کہ بھئی وہ ظالم تھے اور جابر تھے اور فلاں تھے، یہ ہیں وہ اخلاق کہ جس کی وجہ سے یہ جو گوئی چمڑی کے لوگ ہیں یہ ہم پر غالب آئے، اور یہ وجہ ہے، ان کا کوئی ظلم ستم نہیں ہے بلکہ واقعتاً ان کے اندر یہ اوصاف ہیں جو ان کو دنیا کا جیسے لیڈر بنانے کے لیے یا فاتح بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا جی، پہلی نظر میں یعنی علم دوست اور نیک دل بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، اور دقیق النظر بھی ہیں۔ پہلی نظر میں شبلی کا رویہ محض ایک انصاف پسندانہ علمی رویہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی معروض کی خرابیوں کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیوں کا بھی اعتراف کیا جائے۔ اب چونکہ یہ خاص لینس سے دیکھ رہے ہیں نا نیّر صاحب، اور چونکہ ان کا لینس ہے ہی پوسٹ کولونیل، ٹھیک ہے، اسپیوک ہے اور بھابا ہے، اور پھر اس کے بعد اور کئی لوگ ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں، ایڈورڈ سعید ہے، فنو ہے، تو یہاں پر وہ ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ تو کہا جائے گا کہ دیکھیں انصاف پسند آدمی ایسا ہوتا ہے، اور وہ جو ایک ڈکٹم ہے کہ خذ ما صفا دع ما قدر، جو اچھا ہے وہ لے لو اور جو برا ہے اس کو رد کر دو۔ لیکن اب چونکہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر ایک خاص طرح کا باعث ہے نا، تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، لیکن جب ہم اس علمی رویے کا مطالعہ نوآبادیاتی سیاق و سباق میں کرتے ہیں تو ہم پر کھلتا ہے کہ یہ ایک نئی حیثیت اور نئی علمیات ہے۔ اب آگے کہتے ہیں تصور شاعری میں مل وغیرہ کو سند بنا کر پیش کرنا اور ان پر تنقید بھی کرنا۔ جان سٹوارٹ مل اس کو پوئٹکس میں بھی جیسے بیان کر، شعر العجم کی پہلی جلد میں شعر کی حقیقت سے بحث کرتے ہوئے مل کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں۔ آگے کوٹیشن ہے، جو کلام اس قسم کا ہوگا کہ اس سے جذبات انسانی برانگیختہ ہوں اور اس کے مخاطب حاضرین نہ ہوں بلکہ انسان خود اپنا مخاطب ہو، اس کا نام شاعری ہے۔ مل صاحب کی یہ تعریف اگرچہ نہایت باریک بینی پر مبنی ہے، لیکن اس سے شاعری کا دائرہ نہایت تنگ ہو جاتا ہے، اور اگر یہ معیار ہی معیار قرار دیا جائے تو فارسی اور اردو کا دفتر بے پایاں بالکل بیکار ہو جائے گا۔ اب جیسے ان کی جو ایک مین تھیوری ہے اس کو کرٹیک کر رہے ہیں، اس کو ڈیکنسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ یہاں تو یہ ہے شعر العجم کی چوتھی جلد میں مل کی تقریر، جو دراصل ان کے مضمون کا ترجمہ ہے، کا مذکورہ حصہ درج کرتے ہوئے اس کی رائے کو شاعری کی حقیقت کے ضمن میں حتمی دلیل بناتے ہیں۔ اصلی شاعر وہی ہے جس کو سامعین سے کچھ غرض نہ ہو۔ اب پھر اقتباس ہے، شاعر اگر اپنے نفس کی بجائے دوسروں سے خطاب کرتا ہے، دوسروں کے جذبات کو ابھارنا چاہتا ہے، جو کچھ کہتا ہے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کہتا ہے، تو شاعر نہیں خطیب ہے۔ اس سے یہ واضح ہوگا کہ شاعری تنہا نشینی اور مطالعہ نفس کا نتیجہ ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے۔ اب آگے نیّر صاحب کہتے ہیں مل ایک اہم فلسفی تھا مگر معمولی نقاد تھا۔ فلسفی تو اہم تھا، آن لبرٹی آگے کتاب کا ذکر بھی آ رہا ہے اس کا، یوٹیلیٹیرینزم کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، اور اس کا اثر بھی ہماری جو کولونیل فکر ہے، فکر اسلامی سو کالڈ، اس پر بھی ہے۔ برسبیل تذکرہ یہ وہی فلسفی تھا جنہوں نے اپنی کتاب آن لبرٹی میں لکھا ہے کہ شخصی آزادی کا تصور یورپیوں کے لیے مناسب ہے مگر وحشیوں پر حکومت کرنے کے لیے مطلق العنانیت یعنی ڈیسپوٹزم ایک جائز طریقہ ہے، بشرط یہ کہ مقصد ان کی اصلاح کرنا ہو۔ یعنی یہ جو آزادی وغیرہ ہے یہ ان کے وعدے کی نہیں ہے، آزادی جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کو تو ابھی جیسے آرام سے آہستہ آہستہ آرام کرنا ہے۔ تقریباً اس سے ملتی جلتی بات سر سید احمد خان پر بھی اس کا اثر تھا نا، وہ بھی یہ خیال کرتے تھے کہ یہ جو نئے خیالات ہیں، نئی روشنی ہے، یہ بس اشرافیہ کے لیے ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ان میں ان کے جو اجلاف ہیں ان کو وہ بالکل یہ سمجھتے تھے، اور کہا بھی ہے انہوں نے کہ ان کے مقابل میں جو ہے ہماری جو صورتحال ہے وہ ایک بالکل وحشی جانور سے زیادہ ہماری حیثیت یورپ کے لوگوں کے مقابل میں نہیں ہے۔ مغرب کے اب مخصوص تصور شاعری کے پیچھے ان کا مخصوص موضوع انسانی یعنی ہیومن سبجیکٹ ہے، جو خود مختار ہے، لازمہ ہے، آفاقی ہے، ہر جگہ ہر لمحے موجود ہے۔ شبلی کے زمانے تک موضوع انسانی کے اس تصور کو توسیع پسند یورپی ممالک نے سیاسی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ دلیل قائم کرنے لگے تھے کہ خود مختار ذات اگر فطرت تسخیر کر سکتی ہے تو دوسری قوموں کو کیوں نہیں؟ بھائی تسخیر فطرت ہے نا، تو آپ جب
آفاق پر غلبہ حاصل کر رہے ہیں تو انفس پر بھی کریں. یہ ہم نے یہاں پہ جو کتاب کا ایک ریویو کیا تھا سی ایس لوئس کا 1930 کی کتاب تھی دی ایوولوشن آف مین. اس نے کہا تھا کہ یہ جو خارج کی نیچر جب آپ فتح کر لیں گے نا پھر آپ انسانی ذہن کو یا انسانوں کو کالونائز کریں گے. ٹھیک ہے, پھر وہ جو بات آگے کہ پہلے آپ نے اس کو کیا, فطرت کو کالونائز کیا, پھر انسانوں کو کیا, پھر پہلے بایو پولیٹکس آئی, اب پھر سائیکو پولیٹکس آ گئی وغیرہ وغیرہ, وہ بات آگے چلتی چلی جا رہی. تو بھائی ان کو کرنا ہے تو ان کو کیوں نہیں کرنا. اور یہ جو لوگ ہیں یہ فطرت کا صحیح استعمال ہی نہیں کرتے, نہ زمین کا استعمال کر رہے ہیں, نہ اور سمندر کا, نہ پہاڑوں کا, نہ درختوں کا, یہ تو ویسٹ کر رہے ہیں نا. تو ہمیں گویا ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے, ان کو بھی بتانا. یورپی آفاقیت کا یہ تصور دیگر متبادل مقامی تصورات پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا تھا, انہیں بے دخل کرنے کی کوشش کرتا تھا یا ان کی اصلاح کرتا تھا. 19ویں صدی میں فلسفیانہ دانش عملی سیاسی مزاج اختیار کر چکی تھی. یعنی وہی بات کہ آئیڈیاز ہیو کانسیکوینسز, وہ باتیں جو لاک کے ہاں تھیں, جو باتیں روسو کے ہاں تھیں, ٹھیک ہے, جو مل کے ہاں تھی, وہ آہستہ آہستہ خارج میں گویا مینیفیسٹ ہو رہی تھی, ظہور کر رہی تھی. شیخ سعدی کے ان اشعار بتحدید اگر برکشت تیغ حکم بمانند کر و بیاں سم و بکم, کہ اگر خدا تحدید کے لیے, سزا کے لیے جو ہے وہ حکم کی تیغ اٹھائے تو کیا ہوگا, تو جو کر و بیاں ہیں, جو فرشتے ہیں, وہ بالکل سمم بکمم ہو جائیں گے, فرشتے بھی جیسے بالکل ستن ہو جائیں گے. وگر دردہد یک صلائے کرم عزازیل گوید نصیب برم, اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی کرم کا جو ابر ہے وہ عام کرے تو پھر کیا ہوگا کہ جو عزازیل ہے وہ بھی جیسے وہ بھی نا امید نہ ہوگا, اس کو بھی نا امیدی سے وہ نکل آئے گا. عزازیل سے مراد کون ہے؟ ابلیس, جس کو ہم کہتے ہیں. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے شبلی نے لکھا ہے, اب آگے کوٹیشن ہے. شیخ سعدی نے اپنی دانست میں خدا کے اعلیٰ ترین اوصاف بیان کیے, لیکن غور کرو یہ کسی عادل شخص کے اوصاف ہیں یا چنگیز اور ہلاکو کے. ٹھیک ہے, تو مطلب مثال ان کو لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ٹھیک تصور نہیں ہے خدا کا, یعنی خدا کے بارے میں اس طرح کا آربیٹری سے تصور کرنا کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے اور ایک دو انتہائیں ہوں. اگر شیخ سعدی, اب سن لیں, اگر شیخ سعدی یورپ کے طرز حکومت کو دیکھتے تو خدا کی یہ تعریف کرتے کہ قہر کی حالت میں بھی کسی بے گناہ کو اپنے مواخذے کا خوف نہیں ہو سکتا, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس کے ہاں کوئی بات خلاف اصول نہیں ہو سکتی. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یورپ کے طرز حکومت کو دیکھتے تو ان کو اس میں خدائی صفات کا پرتو نظر آتا, کہ آربیٹری نہ ہوتا, کہ خدا جس طرح غضبناک ہوتا ہے, جس طرح انگریز ہیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں تو ظلم نہیں کرتے, زیادتی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ عشائرہ کے خیالات کی دنیا پہ چھا جانے سے یہ خیالات پھیلا دیے گئے کہ خدا کے لیے عدل ضروری نہیں, بادشاہ خدا کا سایہ ہے, بادشاہ کی عزت خدا کی عزت اور اس کی توہین خدا کی توہین ہے. یہ شبلی کو جیسے بیان کر رہے ہیں. ان خیالات نے طبیعتوں کی آزادی, دلیری, راست گوئی, بلند ہمتی کا بالکل خاتمہ کر دیا. جیسے ہے نا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ماڈرنسٹ کے سم و طاعت کا پورا پیراڈائم یہ جیسے معاذ اللہ یہ کوئی گھڑا ہے امویوں نے اور عباسیوں نے, یہ ساری روایتیں گھڑی ہیں سم و طاعت کے پیراڈائم کی, کہ تاکہ بھئی ہم جو ہے جو مرضی کریں, ہم جو ظلم کرتے رہیں اور لوگ چوں نہ کریں. ٹھیک ہے, اور ذل الہی ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا جی, شبلی نے ایشیائی طرز حکومت کے مقابلے میں یورپی طرز حکومت کی مدح میں اس مبالغے سے کام لیا جس کی مخالفت میں انہوں نے کئی صفحے سیاہ کیے تھے. یعنی وہی بات, وہی ایمبیولنس, کہیں جو ہے بہت سخت تنقید ہو رہی ہے, کہیں جیسے بہت زیادہ لاڈ ان پہ آ رہا ہے. نیز شبلی کی یورپ کے بارے رائے کو ان کے دو جذبی رجحان کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. علم کلام کو شبلی نے اپنے عہد میں درپیش مذہبی سوالات سے نبردآزما ہونے کی خاطر اختیار کیا تھا. شبلی نے ایشیائی طرز حکومت کے مقابلے میں یورپی طرز حکومت کی مدح میں نہیں, ہاں یہ جملہ پہلے مجھ سے رہ گیا تھا. شبلی نے ایشیائی طرز حکومت کے مقابلے میں یورپی طرز حکومت کی مدح میں اس مبالغے سے کام لیا جس کی مخالفت میں انہوں نے کئی صفحے سیاہ کیے. اچھا, یہ سوالات اس یورپی سائنسی فکر کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے جسے سر سید حکمت جدیدہ کہتے تھے.
جن دنوں شعر العجم اور سوانح مولانا روم لکھی تھی انہی دنوں ان کے ذہن پر علم کلام کے مسائل حاوی تھے۔ شبیر احمد غوری کے بقول، شبیر احمد غوری علی گڑھ کے بہت فاضل آدمی تھے، فلسفے کے بہت متبحر عالم تھے اور کافی لمبی عمر پائی انہوں نے۔ 1911 میں پیدائش ہے اور 2002 میں فوت ہوئے۔ خدا بخش لائبریری پٹنہ نے ان کے مضامین کے 7-8 مجموعے چھاپے ہیں۔ اقبالیات پر ان کا ایک مجموعہ ہے، اسلامی ہند میں علوم عقلیہ پر ہے، اسلامی ہند میں کلام و فلسفہ پر ہے۔ آج کل ہی میں دیکھ رہا تھا، ہمارے جو سینئر استاد ہیں ڈاکٹر ساجد علی، انہوں نے جیسے ایک پوسٹ کسی نے نقل کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں بڑا علم تھا، فن تھا ہندوستان میں، تو چلیے ہمیں اندلس کے بارے میں تو پتہ لگتا ہے کہ وہاں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور بڑے سائنسدان پیدا ہوئے اور ان کی چیزیں یورپ میں ہی پڑھائی جاتی تھی، تو یہاں پر یہ جو ہند ہے یہاں کون سے ایسے مفکرین تھے کہ جن کی باتیں جو ہے یورپ وغیرہ میں پڑھائی گئی ہیں ریفرنس کی کتابوں کے طور پہ؟ تو جیسے یہ شبیر احمد غوری صاحب کا کام اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی ہند میں کلام و فلسفہ، مسلم علم الحیات، اسلامی منطق و فلسفہ، اسلام میں علم و حکمت کا آغاز، ریاضیات کی ترقی میں مسلمانوں کا حصہ، البیرونی سے پہلے علم المثلثات وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ شبیر احمد غوری اہم آدمی ہے، تو یہ ان کا کوٹیشن نقل کرتے ہیں۔ علم کلام کا آغاز اور اس کا فروغ نیز تدوین سب ایک مخالف عنصر کی رہین منت ہیں، یعنی گویا ایک ادر ہوتا ہے، یعنی ایک لحاظ سے جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ ابتداً یہ ایک دفاعی ایکٹیویٹی تھی، بعد میں اس میں ایک ایجابی اور اقدامی پہلو بھی آ گیا۔ یہ مخالف عنصر عقلیت و فلسفہ تھا۔ چنانچہ شبلی نے کلام کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علم کلام حقیقت میں 2 چیزوں کا نام ہے، اثبات اور ابطال، یعنی فلسفہ وغیرہ کا ابطال اور عقائد اسلام کا اثبات۔ شبلی کے زمانے میں فلسفہ وغیرہ سے مراد یورپی سائنسی فکر تھی۔ شبلی کے لیے ماضی کے عرب کی وہی غیر معمولی علامتی معنویت تھی جو سر سید کے لیے انگلستان کی تھی، یعنی وہاں اگر مرکز جو ہے کلچرل یا سویلائزیشنل مرکز کیا ہے وہ انگلستان ہے، تو یہاں عرب ہے، اس لیے آپ کو پتا ندوہ میں عربیت کا زور ہوا، عربی لباس اور سب عربی میں گفتگو وغیرہ وغیرہ، یعنی جیسے ایک طرح سے زبان کے لحاظ سے یا ثقافت کے لحاظ سے علی گڑھ کا وہ اینٹی تھیسس تھا عربیت کے پہلو سے، انگریزیت اور عربیت۔ ویسے تو اینٹی تھیسس دیوبند ہے یا روایتی مدرسے ہیں۔ اچھا جی، شبلی کو عرب اور عربی میں وہ سب مثالی خوبیاں نظر آتی تھیں جو سر سید کے مطابق انگلستان اور انگریزی میں تھیں۔ بقول شبلی، کوٹیشن ہے، آزادی عرب کا مایہ خمیر ہے، بلند خیالی، دلیری، آزادی، حوصلہ مندی کی جو مثالیں تاریخ عرب کے ہر صفحے پر ملتی ہیں، آج یورپ بھی اس قسم کے واقعات پیش نہیں کر سکتا۔ شبلی کا علم کلام حکمت جدیدہ سے مطابقت کے بجائے اس کے ابطال سے عبارت تھا، اور حکمت جدیدہ کے مقابلے میں جب وہ عقائد اسلام کے اس بات کی صحیح کرتے تھے تو اس صحیح کی نوعیت خالص علمی یا اکیڈیمک تھی، مگر اس کی معنویت سیاسی تھی۔ اب دیکھیے، جہاں تک جو حکمت جدیدہ ہے اس کا رد ہے یا اس کو دین کے معاملات میں اتھارٹیٹیو نہ سمجھنا ہے تھیوریٹیکلی، یہ تو ظاہر ہے دبستان شبلی کے بعد کے لوگوں میں اور آج غامدی صاحب میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات کہ اس کے لیے وہ ریفرنس بنائے قدیم کو، یہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ یعنی ان کے ہاں بھی یہی ہے نا کہ بھئی یہ دین کا مسئلہ ہے، آپ اس میں فلسفے کو نہ لے کر آئیں، آپ اس میں سائنس کو نہ لے کر آئیں، اور یہ قرآن ہے، یہ ٹیکسٹ ہے، اس کا نظم ہے، اس کی زبان ہے، بس یہ آپ بات کریں، آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں اور خارج سے چیزیں جہاں اس پہ نہ ٹھوسیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے وہ اس طرف آنے ہی نہیں دیتے نا، کہ مثال کے طور پہ ڈی کنسٹرکشن تھیری ہے یا ہرمیونیٹکس ہے یا فلاں ہے ڈما ہے یا سائنس اور مذہب کا تصادم وغیرہ وغیرہ، وہ ایک لحاظ سے جیسے انڈیفرنس والے جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ اچھا جی، تو علم کلام تو جو حکمت جدیدہ کے مقابلے میں جب وہ عقائد اسلام کی اس بات کی صحیح کرتے تھے تو اس صحیح کی نوعیت خالص علمی اکیڈیمک تھی، مگر اس کی معنویت سیاسی تھی۔ علم کلام فلسفے کا ابطال تو کرتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ فلسفے ہی کو کام میں لاتا ہے۔ علم کلام جن شبہات کو رفع کرنا چاہتا ہے وہ ان کو تقویت دینے کا امکان بھی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ عقلی طریقہ کار جن شبہات کو رفع کرنا چاہتا ہے وہ اسی طریقے فکر ہی کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ناصر عباس نیر صاحب کوئی علم کلام کے ماہر نہیں ہیں،
تو وہ جیسے چلتی ہوئی باتیں جو تھیں وہ انہوں نے یہاں نقل کر دیں۔ سید سلیمان ندوی نے اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے وہ اعتراضات اور شبہات، یعنی انہوں نے چونکہ اس کو بروئے کار لائے علم کلام کے میتھڈ کو کہیں کہیں، تو اب مولانا سلیمان ندوی جو ہے وہ گویا جیسے اختلاف کر رہے ہیں۔ اس سے وہ اعتراضات اور شبہات ان لوگوں میں بھی پھیلتے ہیں جو ان سے واقف نہیں، یعنی بلا وجہ میں پہلے آپ ایک بات کرتے ہیں اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ ایک بلا وجہ میں چلتی ہوئی بات امام راضی علیہ رحمہ کے بارے میں مشہور کر دی گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی وہ جو تفسیر ہے اس میں فیہ کل شیء الا تفسیر، کہ اس میں تفسیر کے سوا سب کچھ علم غلم فلسفہ کلام اور یہ سب چیزیں ہیں، حالانکہ بالکل بیکار بات ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات کہ راضی جو ہیں جو اپنا خصم ہے اس کا آرگومنٹ تو بہت زور سے، بہت قوت سے، بہت طاقت سے بیان کرتے ہیں، اور جب اس کا رد کرنے کا وقت آتا ہے تو سانس پھول جاتی ہے ان کی۔ اور پھر یہ ہے کہ بھئی یہ خطرہ تو ہے نا کہ بھئی وہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہی وہ آدمی لملیٹ ہو جائے اور آپ کے جواب پر وہ توجہ ہی نہ دے، ٹھیک ہے، اتنا میسمرائز ہو جائے جس طرح آپ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ پھر وہ کہے کہ اچھا اس کا تو کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، اور جو راضی جواب بھی دیں تو اس جواب کی طرف بھی اعتنا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک خطرہ ہے اس میں۔ سید صاحب نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ جن علوم سے شبہات پہلے پیدا ہوتے ہیں، پہلے ان جدید علوم کو، یہ ان کا کوٹیشن ہے کس کا؟ سید سلیمان ندوی کا، پہلے ان جدید علوم کو مسلمان بنانا چاہیے، پھر ان کو مسلمانوں میں رواج دینا چاہیے، ورنہ بغیر اس کے وہی باطنیت اس زمانے میں بھی پھیلے گی جو امام غزالی سے پہلے پھیلی تھی۔ اب یہ جیسے ناصر عباس نیّر صاحب نے استعمار کے حوالے سے دوہرا شعور، دو جذبیت کی بات کی۔ میرے ایک دوست ہیں اور بہت ہی فاضل آدمی ہیں، وہ کراچی یونیورسٹی میں وہ انگریزی ڈپارٹمنٹ کے شعبے کے صدر ہیں، ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب، بہت زبردست آدمی ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ انہوں نے بھی ان موضوعات پر لکھا ہے، ان کی ایک ٹرائیولوجی ہے، 3 انہوں نے مضامین لکھے، انہوں نے پہلے بھی مجھے بھجوائے تھے، ایک آدھ سال پہلے میں نے اس وقت پڑھے تھے، اب دوبارہ کل میں نے ان سے رابطہ کر کے دوبارہ ان سے منگوائے۔ 3 انہوں نے آرٹیکل لکھے ہیں اسی موضوع پر، وہ میں ویسے عنوان پڑھ دیتا ہوں۔ انگلش، وہ انگلش کے پروفیسر ہیں نا، انگلش ان پاکستان کلچر، شبلی، اقبال اینڈ آرنلڈ، اور ایمبیولنس ریوزٹڈ، یہ ان کا ایک آرٹیکل، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ شبلی، انگلش اینڈ دا اسٹیپ مدر، اور تیسرا جو ہے وہ میں اس کا نام بھول رہا ہوں، وہ بنیادی طور پر جو بٹر فلائی، اس میں عنوان میں یہ بھی آتا ہے عطیہ فیضی کے مسئلے میں، یعنی عطیہ فیضی، اقبال، شبلی اور پھر عطیہ فیضی ایک سوشل بٹر فلائی، تو وہ جیسے عطیہ فیضی پر بات کی چونکہ بہت اعتراض کیا گیا، اقبال پر بھی اور شبلی پر بھی۔ ان کا خیال یہ، انہوں نے جیسے آپ کہیں کہ اختلاف کیا ناصر عباس نیّر صاحب سے، کیونکہ وہ انگلش لٹریچر کے آدمی ہیں، کرٹک بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ جو مذہبی آدمی تھے، شبلی بھی مذہبی تھے، سید بھی مذہبی آدمی تھے، تو ان کے لیے ناصر عباس نیّر صاحب نے جو فریم ورک استعمال کیا ہے، جو لینز استعمال کیا ہے، وہ یورپین ہے، وہی پوسٹ کولونیل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس کو اپنی روایت کے اندر رہ کر دیکھنا چاہیے، اور پھر انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک کیٹیگری ہے، جیسے ہے نا کہ ایک ہے سابقون الاولون، اور ایک جو ہے ایک طرف جو ہے وہ کیا ہے، وہ اصحاب الشمال ہے، لیکن پھر ایک اصحاب الیمین بھی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو نہیں ہے لیکن بات درمیانے ہیں۔ پھر انہوں نے اس آیت کا ریفرنس دیا ہے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ بھئی یہ لوگ ہیں رلے ملے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اصحاب الاعراف کی ریفرنسنگ کی ہے کہ وہ بھی درمیان میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے جو اہل کتاب کے بارے بلکہ کہا گیا نا کہ فمنہم ظالم لنفسہ، ٹھیک ہے، ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، تو کہا کہ ظالم لنفسہ، اور پھر انہوں نے تفسیری اقوال بھی نقل کی ہیں کہ ظالم لنفسہ بھی کون ہے؟ امت ہی کے افراد ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں سے ہی ہے نا۔ تو یہ جیسے انہوں نے سارا ایک پورا فریم ورک بنا کر یہ کہا ہے کہ یہ دو جذبیت وغیرہ کی باتیں، دوہرے شعور کی باتیں، یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، مسلمانوں کے مخلصین تھے، عالم بھی تھے، صاحب فکر بھی تھے، فلسفہ بھی تھے، لیکن اس کے بعد جیسے کچھ جگہوں پر آدمی پھسل جاتا ہے، تو انہوں نے جیسے بڑا اچھا رد کیا ہے ناصر عباس نیّر صاحب کے اس پورے تھیسس کا۔ پھر انہوں نے یہ جو مضمون ہے یہ بہت اچھا ہے، شبلی، انگلش اینڈ دا اسٹیپ مدر، یعنی ایسے لگتا ہے نا کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے والد نے دوسری شادی کر لی اور ساری زندگی ان کے اندر ان کے بارے میں نکارت رہی، پھر والد صاحب کی وفات کے بعد پھر گئے ہیں، پھر عذر معذرت کی ہے، پھر کوئی تعلق قائم جو ہے وہ کر لیا،
اور انہوں نے اپنی یہ جو سوتیلی والدہ تھی ان کے لیے بہت سخت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور انہوں نے وہ نقل بھی کیے ہیں افتخار شفیع صاحب نے، یعنی چونی یا ارباب چونی، چونی یا ارباب چونی، یعنی جیسے کوئی آدمی بہت جیسے ہلکا ہو نا، گھٹیا ہو، اس کے حوالے سے۔ تو وہاں پر بھی وہ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہم اگر اس کو دیکھیں نا تو مثال کے طور پہ انہوں نے پھر ایک اور ٹپولوجی بنائی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی آبجیکٹ کے سامنے آپ بالکل مرتکز ہوں، پوری طرح ارتکاز ہے۔ دوسری انتہا کیا ہے کہ آپ منتشر ہوں، اور ایک تیسری پوزیشن ہوتی ہے متذبذب، تذبذب کا شکار، ٹھیک، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ تو یہ میں نے چاہا کہ بھئی چونکہ یہاں پہ ناصر صاحب کا ذکر آیا ہے تو گویا ان پر جو ایک کرٹیک ہے وہ گویا اس کا بھی ذکر ہو جائے کہ جیسے انہوں نے اس کو اس طریقے سے ٹیکل کیا ہے کہ یہ اس طرح کے ہمارے جو لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرنا گویا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے ایک اقتباس ہے، یہ الکلام اور علم الکلام میں بھی ہے، اور ایک اور جو ہے ان کا ایک آرٹیکل ہے اس میں بھی ہے۔ یہ میں نے اس لیے ایک اور جگہ سے بھی نکالا ہے کیونکہ وہ جو کتاب ہے نا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کتاب میں وہ نقل کرتے ہیں مختلف لوگوں کے افکار، یورپین اور پرانے یونانی فلسفیوں کے افکار نقل کرتے ہیں۔ تو وہ جب نقل کرتے ہیں تو بعض اوقات پتہ نہیں لگتا کہ کہاں وہ کوٹ کر رہے ہیں، کہاں ان کی اپنی بات شروع ہو گئی ہے۔ تو لوگوں کو غلط فہمی ہوئی بہت سی جگہوں پہ کہ شاید یہ شبلی کہہ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں گفتگو کرتے ہوئے کہ گاڈ از ڈیڈ پر گفتگو کریں، اور لمبی چوڑی آپ گفتگو کری جا رہے ہیں۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی گاڈ از ڈیڈ جو ہے وہ کہ جملہ کہاں سے آیا، نیٹشے نے کہا ہے، آپ وہ نیٹشے کی لفظ کی شرح کر رہے ہیں۔ اب وہ کرتے 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 آپ سمجھے اچھا یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ بلاسفیمس گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ ظاہری بات تکفیر کر دیں گے نا اس آدمی کی جو یہ سب نیٹشے کو پڑھا رہا ہے، یا مثال کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ رچرڈ ڈاکن یہ کہتا ہے، اس کے بعد آپ شروع ہو جائیں لمبی گفتگو کرتے تو لوگ سمجھیں کہ شاید یہ صاحب یہ کلام کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ کریس سیجز کی بات کی تھی نا، بلکہ وہ جو بک ٹاک میں کی تھی، کہ وہ جو ایک عبارت پڑھ رہا ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کریس سیجز یہ کہہ رہا ہے، بھائی وہ تو طنز کر رہا ہے کہ دیکھو یہ مغرب کے لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، کچل دو، مار دو، ختم کر دو، برباد کر دو۔ اب وہ سننے والے کو لگ رہا ہے وہ ایک سٹائر ہے، وہ طنز ہے، وہ تعریض ہے، وہ تنقید ہے، لیکن سننے والے کو لگ رہا ہے کہ کریس سیجز یہ کہہ رہا ہے اصل میں۔ تو اسی وجہ سے یہاں ایک تو آپ کو پتا ہے نا کہ یعنی ان کی عذر معذرت بھی نقل کرنی پڑی جب ان کے اس طرح کے افکار پھیلائے گئے، تو مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے بھی ان کے خلاف بہت سخت بات کی، جیسے فتویٰ بھی لگایا ان کے خلاف، لیکن پھر انہوں نے وضاحت کر دی۔ میں چاہتا ہوں وہ وضاحت بھی یہاں عرض کر دوں چونکہ وہ جو اگلا اقتباس ہے اس سے بھی ایک تعلق ہے اس کا۔ کہتے ہیں، وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ جناب میر صاحب جس کا یہ عقیدہ ہو نمبر 1 کہ مادہ قدیم ہے اور خدا کا مخلوق نہیں ہے، وہ ملحد اور زندیق ہے۔ میں مادے کو نہ قدیم بالذات تسلیم کرتا ہوں نہ قدیم بالزمان، البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ خدا کے تمام اوصاف قدیم ہیں۔ الکلام میں اگر اس قسم کے اقوال مذکور ہیں تو وہ غیر مذہب والوں کے عقائد ہیں اور اس غرض سے نقل کیے ہیں کہ ان کا رد کیا جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، نبوت کے متعلق میرا ہرگز یہ اعتقاد نہیں کہ وہ اکتسابی ہے اور ہر شخص نبی ہو سکتا ہے۔ میں نبوت کو عطیہ الہی سمجھتا ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتا ہوں، اور جو شخص اس بات کا قائل ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے اس کو مسلمان نہیں جانتا۔ نمبر 3، باقی میرے عقائد وہی ہیں جو قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہیں۔ میں عقیدتاً اور فقہاً دونوں لحاظ سے اہل سنت و جماعت سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اب اس وقت کے جو وارثین ہیں ان کے نزدیک اہل سنت والجماعت کوئی کیٹیگری ہی نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ اہل سنت والجماعت میں، کہیں گے اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو دبستان، جن کے نام پہ دبستان چلا رہے ہیں، وہ تو بیچارے بالکل جیسے توبہ نامہ داخل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو اہل سنت والجماعت میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو یہاں اقتباس ہے نا، یہاں پر اچھا اس اقتباس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ اصل میں بتا رہے تھے کہ یہ فلاں فلاں فلسفی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن جہاں پر انہوں نے ایک جو ہے وہ تحریر میں اس کا ذکر کیا ہے اور بتایا کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں، نیچرل ریلیجن والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، یہ نکات جو ابھی پڑھیں گے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اسلام ان سب پر پورا اترتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ آگے جو معیار بتا رہے ہیں دین کا کہ ایک دین میں کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ اب
چاہے آپ یہ کہیں کہ نیچرل ریلیجن والے کے پروپوننٹس یہ کہتے ہیں، لیکن جہاں پہ اس تحریر میں باقاعدہ پھر آگے ثابت کیا ہے کہ ایسا ہی ہے، اسلام بھی ایسا ہے اور اسلام اس کرائٹیریے کو میٹ کرتا ہے۔ اب وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ یعنی اس سے جیسے ان کے جو پورا ذہن ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ایک صحیح، کامل اور ابدی مذہب کے لیے جو باتیں ضروری ہیں یہ ہیں: نمبر 1، مذہب کی صحت کا مدار عقل قرار دیا جائے، نہ کہ تقلید۔ نمبر 2، کوئی عقیدہ مذہبی عقل کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 3، عبادات کی یہ معنی نہ قرار دیے جائیں کہ وہ مقصود بالذات ہیں اور خدا ہمارے تکلیفات شاقہ اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، بلکہ عبادات سے خود نوع انسانی کا فائدہ مقصود ہو اور وہ اعتدال سے متجاوز نہ ہو۔ ابھی جو یوٹیلیٹیرینزم ہے نا، جیسے اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں، دینی اور دنیاوی فرائض کو اس اعتدال کے ساتھ قائم کیا جائے کہ ایک سے دوسرے کو ضرر نہ پہنچے بلکہ ایک دوسرے کا دست و بازو بن جائے۔ اور نمبر 5 بہت اہم ہے، مذہب تمدن کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی کا ساتھ دے سکے بلکہ خود اس ترقی کا راستہ دکھائے۔ یہ ہے، یعنی آپ ساتھ نہیں دے سکتے بلکہ آپ خود ترقی کی راہ کھولتے ہیں، اس کو عام کرتے ہیں۔ تو یہ جیسے ان کی بنیادی جو فکر کہہ لیں وہ جیسے یہاں بیان ہو گئی۔ اب آخر میں کچھ اقتباسات ہیں، وہ پڑھ کے ہم بات ختم کریں گے۔ ایک تو وہی عالم خن میری صاحب، ان کا ایک اقتباس ہے: علماء کا گروہ ہر اس چیز کو جس پر جدید کا گمان ہو بغیر غور و فکر کے رد کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ اب یہ ایک بائسڈ اوپینین ہے نا، کیونکہ جیسے علماء کے خلاف، چونکہ یہ خود ایک ماڈرنسٹ ہیں، اس وجہ سے وہ بیان کر رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں علماء کی قیادت کی گرفت کمزور ہو چکی تھی، لیکن مذہبی قیادت ابھی تک علماء قدیم ہی کے ہاتھوں میں تھی، یعنی وہ تو نکل گئی ان کے ہاتھ سے سیادت و قیادت، وہ تو اور لوگ آ گئے، لیکن بہرحال مذہبی جو قیادت ہے وہ انہی کے ہاتھ میں تھی۔ نئی تعلیم نے مسلمانوں کے ذہنی آفاق ہوگا شاید، یہ آفاق کو وسیع تو نہیں کیا تھا، لیکن ان میں ایک ذہنی دو رنگی پیدا کر دی تھی۔ وہی بات جس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، دو رنگی، ایمبیولنس، دو جذبیت، دوہرا شعور۔ جدید تعلیم یافتہ مسلمان بھی منتشر شخصیت کی مثال بن گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اکبر آبادی کا ایک قطعہ بھی ہے نا کہ میں دور فلک میں ہوں، اور کبھی کوئی جو ہے وہ پالیسی ہے، کبھی کوئی پالیسی آتی ہے، اور کبھی کوئی چیز عقیدہ مجھے روکتا ہے، اور میں کیا ہوں، رہتا میں دیر میں ہوں، ٹھیک ہے، اور میں مرید ایک شیخ سے ہوں، اور اور جو ہے میں حکومت کس کی ہے؟ حکومت جو ہے وہ انگریز کی ہے۔ تو ایک عجیب سی بات ہو گئی نا، یعنی بالکل، یعنی آپ کہیں کہ منتشر طبیعت، وہ جس کو زگمنڈ باؤمن نے کہا نا کہ فریگمنٹ سیلف، تو فریگمنٹڈ سیلف ہے، اس زمانے میں بھی تھا کہ جیسے مختلف جگہوں سے ان کو کھنچ پڑ رہی ہے۔ مذہبی امور میں قدیم علماء کا اتباع ہوگا، اور دنیاوی امور میں نئے سماج کے پیدا کردہ نودولتیوں، جن پر معاشی اور ذہنی دونوں لحاظ سے اس اصطلاح کا اطلاق ہو سکتا تھا، کی پیروی۔ قدیم جو ہے مذہبی امور میں ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور نئے سماج میں نو دولتیے، یعنی نو دولتیے فکر میں بھی نئی ایک دولت ہاتھ آئی ہے، انلائٹنمنٹ کی تھاٹ آئی ہے، اور پیسے بھی نئے نئے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پیروی کرنی۔ شبلی خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ ذہنی قیادت کی زمام علماء کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، وہ علماء کو ایک نیا ذہن عطا کرنا چاہتے تھے۔ اگلا جملہ بہت اہم ہے، اصل میں یہ جملہ ہے، دو جملے ہیں جس کے لیے میں نے اقتباس نقل کیا۔ وہ نئی شراب پرانی بوتلوں میں بھرنے کے قائل تھے، شراب نئی ہو، بوتلیں یعنی سانچے پرانے ہوں، اور نئے کے ساتھ اس کو جوڑیں۔ یہ دوسری بات ہے، یہ بہت اہم جملہ ہے، بہت ذہانت کی بات ہے جو عالم خونبری نے کہی ہے، لیکن یہ دوسری بات ہے کہ وہ اس انجام سے بے خبر تھے کہ نئی شراب کی تندی پرانی بوتلوں کو پگھلا دے گی، یعنی وہ سانچے بھی ٹوٹ جائیں گے نا، وہ بہت تند شراب ہے، بہت منہ زور ہے، وہ پرانے سانچے ان کو نہیں سنبھال سکتے، ان کے اندر جیسے بہت زیادہ وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں اتھری، یہ جو جدید فکر ہے بڑی اتھری ہے، یہ پرانے کسی سانچے میں کسی جو ہے فریم ورک میں نہیں آ سکتی۔ وہ قدیم لباس میں نئے رواجوں کو جلوہ گر دیکھنا چاہتے تھے۔ کتنا اچھا جملہ ہے یہ، وہ چاہتے تھے کہ بھائی جو ہے وہ پرانے ہوں اور اس کے جو ہے وہ نئی
نئے رواج آ جائیں، لیکن انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا، یہ بہت اہم جملہ ہے، کہ نئی روحیں ہمیشہ نئے لباس کی طلبگار ہوتی ہیں۔ پرانے لباس کو اوپر سے لیپا پوتی کر کے اس پہ کوئی چیپیاں لگا کے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، تو نئی روحیں ان کو لباس بھی نیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑا اچھا جملہ ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کا، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلامک ماڈرنزم کیا ہے، کہ جو زمانے کا حال ہے اس کے ساتھ زمانہ با تو نسازت تو با زمانہ بساز، یہ نہیں ہے کہ تو با زمانہ ستیز لڑو، اس کو اپنے تابع کرو، نہیں، فوری طور پہ سر جھکا دو۔ شبلی کو مذاق حال، ذوق، مذاق کا مطلب کیا ہے، جوک نہیں ہے، ذوق ہے، شبلی کو مذاق حال کی تشفی منظور ہے۔ کیا مقصود تھا شبلی کا، کہ جو جدید ذوق ہے نا اس کی تشفی ہو جائے کسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ختم ہو گیا آپ کا ہینڈ آؤٹ۔ تو اس میں بس آخر میں ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں سلیم احمد صاحب کا، ان کا ایک مضمون ہے بہت اچھا، ذہنی غلامی، اس سے نجات۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، تو سید آئے، اس کے بعد پھر اور بہت سے لوگ آ گئے اور یہ کیا وہ کیا۔ تو ذہنی غلامی میں چند لائنیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں دیکھیں کہ مسلمانوں نے، سلیم احمد صاحب، مسلمانوں نے ذہنی غلامی کے مرض کا دفیہ کرنے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے۔ حال ہی کا ذکر میں کر چکا ہوں، وہ گلی گلی سر سید تحریک کے ساتھ تھے، مگر ان میں مسلمانوں کی عظمت کا احساس سر سید سے زیادہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان اس وقت پست حالت میں ہیں، اور بے شک ان کا یہ خیال بھی تھا کہ وہ اس پستی کو انگریزوں کی تقلید کے ذریعے دور کر سکتے ہیں۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، حالی کا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کے ماضی پر بھی فخر کیا تھا، ہم نے دیکھا ہے، اس کے بغیر مسدس حالی جیسی چیز لکھی نہیں جا سکتی۔ اس لیے حالی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ انگریزوں میں جو اچھی چیزیں ہیں، بہت اہم جملہ ہے، انگریزوں میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ انہوں نے مسلمانوں سے ہی لی ہیں۔ وہی بات کئی مرتبہ میں وہ آیت پڑھ چکا ہوں، ھذہ بضاعتنا ردت الینا، انہوں نے ہم سے لی ہیں، ہم نے واپس ان سے لے لی، ریکلیم کر لی، کوئی اس میں خرابی کی کیا بات۔ اور مسلمانوں کو ان سے جھجکنا نہیں چاہیے، بلکہ خود اپنا مال سمجھ کر اس پر قابض ہو جانا چاہیے۔ وہ ہمارا مال تھا نا، ہم سے وہ لے گئے، ہم نے دوبارہ ان سے لے لیا، تو ہم نے گویا کوئی اجنبی چیز نہیں لی، بلکہ اپنی چیز کی بازیافت کی ہے۔ حالی کے یہاں خیال بالکل ابتدائی شکل میں ہے، لیکن ان کے بعد میں آنے والے اس بات کو بہت دور تک پھیلا دیتے ہیں۔ حالی کے بہت بعد اقبال نے یہ طریقہ اختیار کیا اور مسلمانوں کو سائنس کے اصول کی ترغیب دیتے ہوئے یہی کہا کہ سائنس خود مسلمانوں کی ایجاد ہے اور مسلمانوں کی اپنی چیز ہے، جسے مسلمان سازش کا شکار ہو کر کھو بیٹھے۔ انڈکٹیو ریزننگ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ قرآن سے، یہ خطبات میں ہے۔ ورنہ وہ خود آج مغرب کی طرح سائنس کی دنیا میں سب سے آگے ہوتے، وہ سازش کا شکار ہو گئے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے، اب یہاں سے شبلی پہ بات ہو رہی ہے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کے نغمے گانے شروع کیے اور مسلمانوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ زندگی کے ہر میدان میں مسلمان ماضی میں کتنے آگے تھے۔ یعنی وہی بات کہ ایک احساس کمتری پیدا ہوئی، کتنے ہم رہ گئے ہیں، کتنے ہم نکھد ہیں، کتنے ہم جو ہے نالائق ہیں۔ تو کہا کہ نہیں بھئی، ہمیشہ سے ہم ایسے نہیں تھے، ایک زمانہ تھا کہ تہذیب، تمدن، علم، سائنس، ہر چیز کے فلیگ بیئرر ہم تھے، اور بلکہ یورپ نے بھی ہم سے یہ سب لیا ہے، ٹھیک ہے۔ جسٹس امیر علی اور شبلی نعمانی کی تاریخ نویسی اسی مقصد سے پیدا ہوئی، یہ بتانے کے لیے، المامون، ٹھیک ہے، پھر مولانا روم، اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنا کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ پر لکھا، اور پھر غزالی پہ لکھا، وغیرہ وغیرہ۔ شبلی منطق اور کلام کے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ فلسفہ اور کلام میں مسلمان پہلے کیا کارنامے انجام دے چکے ہیں۔ المامون اور الغزالی کی طرف وہ اسی مقصد سے گئے، وہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہمیشہ سے ہم ایسے نہیں تھے، تو ہمارے بڑے ایسے تھے، بیچ میں ہم پر ایک سلمبر کا دور آ گیا طویل، اور پھر ہم دوبارہ سے ہم جاگ اٹھے، اور اس میں جاگنے میں جیسے مغرب
ذریعہ بن گیا. جیسے پہلے سوئے ہوئے مغرب کو جگانے میں ہم ذریعہ بن گئے تھے، ان کی جو ہے یونان کی کتابوں کے ترجمے عربی میں کیے، پھر انہوں نے پڑھا اور حاصل کیا، تو اب دوبارہ وہ کام ہو گیا. انہوں نے جو گویا ہم سے ایک ان پر ادھار تھا نا، وہ ادھار انہوں نے گویا چکا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں تھیں خاص طور پہ. چونکہ علامہ شبلی پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، بہت سے ان کے جو ہے پہلوؤں پر. سیرت پر میں نے جس طرح عرض کیا تھا، الگ سے انشاءاللہ ہم بک ریویو کریں گے. وہ جو شبلی بحیثیت سیرت نگار بہت اچھی کتاب ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے شبلی نعمانی جو تھے وہ اپنے دور کی جو مستشرقین کی فکر تھی اس سے اور جدید فکر سے کتنے متاثر تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے سیرت کا جو معاملہ تھا اس کو اس حوالے سے جیسے سیٹ کیا. ٹھیک ہے، تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.